ایک بندہ میرے پاس آیا ہے جی، ایک بندہ کہنے لگا کہ مجھے 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اگر میرا مسئلہ یہ حل ہو جائے، 45 لاکھ میرے پاس موجود ہے، 5 لاکھ روپے صرف اور ہو جائے تو مجھے ایک بڑا خوبصورت، بڑا ہی بہترین، ذرا تصور کیجئے گا، تھوڑا تصور کیجئے گا، کہنے لگا بڑا خوبصورت ایک مکان ہے، بلکہ مکان کیا ہے، ایک کوٹھی ہے مجھے مل رہی ہے، ویسے اس کی قیمت 80 لاکھ ہے، مالک جو ہے باہر جا رہا ہے کسی برون ملک جو، تو مجھے مل رہا ہے 5 لاکھ کہیں بندوبست ہو جائے۔ تو میں نے اسے کہا کہ السلام علیکم، ٹھیک، سوری میں نے آپ بسم اللہ بھی نہیں پڑھی اور سلام بھی نہیں آپ کو کیا، تو بسم اللہ اور سلام کے بغیر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو میں نے اسے کہا جی السلام علیکم، کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا السلام علیکم، کہنے لگا وعلیکم السلام۔ بھئی یہ کیا، اتنی بات ہم نے کی، اب پھر آپ سلام کر رہے ہیں؟ پہلے میں آیا تو میں نے سلام کیا تھا۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتا، 5 لاکھ روپے تو مانگتا ہے، اللہ سے تو جو مانگے گا تجھے اللہ دے گا، مجھے صرف ایک بات بتا دے، مجھے تو یہ بتا کہ السلام علیکم کا مطلب کیا ہے۔ اچھا چلیں، یہ جو لوگ مجھے ویڈیو دیکھ رہے ہیں مجھے کمنٹ میں بتائیے، اچھا میری باتوں سے تنگ نہ پڑا کریں، یقین کریں کہ میں خود نہیں کہتا، لوگ کمنٹ میں بتاتے ہیں عمران بھائی ہم آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں، کوئی وظیفہ نہیں کرتے، بس دیکھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اب کیوں مدد فرماتا ہے؟ میں ولی ہوں، کامل ہوں، کوئی پیر ہوں، فقیر ہوں، کچھ بھی نہیں، نہ میں عامل، نہ میں کامل، نہ میں ولی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ میں ایک سخت ترین، بدترین گناہگار ہوں۔ لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ویڈیو دیکھ جاتے ہیں اور ہمارا گزارا اللہ تعالیٰ اسی طرح چلا دیتا ہے، تو اللہ نے کوئی سبب لگائے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ یہ کرے گا، نصیبوں میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ ایک شرابی ہے۔ دیکھیں اب بعض اللہ مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے، وہ اس کے لیے دعا کرے تو قبول ہو جائے گی۔ اب اس میں اللہ کی کیا مشیت ہے، میں یہ نہیں اس پر بحث کر سکتا۔ اچھا میری باتوں سے تنگ نہ پڑا کریں، تو پوری بات سنیں گے تو آپ کو وظیفے کی طاقت کا پتہ چلے گا۔ سلام قول من رب الرحیم، تو اس کا یہ وظیفہ ہے۔ میں نے اسے کہا بھائی تو السلام علیکم، کہنے لگا یار وعلیکم السلام، لیکن یار کیا مذاق ہے؟ میں نے کہا تو اس طرح کر، تیرا اللہ ہر مدد کرے گا، مجھے بتا السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ اور آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں، کمنٹ میں بتائیے گا کیا مطلب ہے جی؟ تو دیکھیں السلام علیکم کا مطلب چلو میں ہی بتا دیتا ہوں کہ السلام علیکم کہتے ہیں کہ اللہ تجھ پر سلامتی کرے۔ ہم نے اس لفظ کو اولا سمجھ لیا ہے۔ آج میں گارنٹی کرتا ہوں، یہ ہماری قوم انڈیا کی ہے، پاکستان کی ہے، مجھے نہیں پتا، جو مجھے دیکھتی ہے، کہتے ہیں نا کہ ہمارے ملکوں پر، ہمارے دیشوں پر کب قرضہ ہے، سارے ایک دوسرے کو سلام کریں، کوئی کرے گا نہیں، کبھی ہوگا نہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم، ایسی اللہ برکت ڈالے گا، ایسی اللہ تعالیٰ رحمت ڈالے گا، اس ملک کا قرضہ اللہ اپنی عطا سے اتارے گا۔ لگتا تو مشکل ہے، یہ نہیں اتر سکتا، لیکن دیکھیں اللہ جو ہے قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مجھے بتائیں، اللہ ہر ایک چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ سلام کا جو لفظ ہے نا، اب وظیفہ بتانے لگا ہوں یار، بحث نہیں مجھ سے ہوتی، سلام جو مطلب ہے نا، سلام، یاد رکھنا کہ یہ سلامتی ہے، دولت مل جائے تب بھی سلامتی، اولاد مل جائے تب بھی سلامتی، رزق مل جائے تب بھی سلامتی، ذاتی مکان مل جائے تب بھی سلامتی۔ تو وہ بندہ کہنے لگا میرے پاس 5 لاکھ اگر ہو جائے تو مجھے 50 لاکھ کا مکان مل رہا ہے، 45 میرے پاس ہے، 5 کا بندوبست ہی نہیں ہو رہا ہے۔ یقین کریں کہ میں نے اسے عمل بتایا، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے سلام قول من رب الرحیم، 5 لاکھ مانگ رہا تھا، پورے 50 لاکھ کا ہی اس کا گزارا ہو گیا۔ یعنی کہ دیکھیں 45 لاکھ بھی بچ گئے جو اس کے پاس تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ آیت جو ہے نا، اس کا سلام قولم، جس آیت میں لفظ سلام آئے، اب ایک اللہ کا نام ہے یا سلام، بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ پڑھنا شروع کر دے روز ہر نماز کے بعد 41 بار، دیکھیں یا سلاموں کی یہ ویڈیو نہیں ہے، ویسے آپ کو میں افادیت بتا رہا ہوں سلام کی، جو بندہ 41 بار سلام یا سلام ہر نماز کے بعد پڑھے، اپنے گربان میں پھونکے، پانی میں پھونک کر پی جائے، اس کا رزق بھی کبھی کم نہیں ہوتا اور اس کو صحت بھی اس کی خراب نہیں ہوتی،
اور ظاہر ہے رزق کم نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مال دولت رزق. اچھا سلام قول من رب الرحیم، یہ سورہ یاسین میں آیت ہے. سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور یہ سورہ یاسین کا دل یہ آیت ہے سلام قول من رب الرحیم. تو میں نے اسے عمل بتایا، یقین کریں 2 مہینے کے اندر اس کا یعنی 5 لاکھ روپے جو کم تھا نا، وہ پورا 50 لاکھ ہی اس کو مل گیا. ایسا کاروبار اس کا چلا، ایسا اس کا کاروبار چلا، ایسا کاروبار چلا کہ 45 لاکھ کہتا تھا میرے پاس ہے اور 5 لاکھ چاہیے. ایسا اس کا کاروبار چلا، وہ 45 لاکھ جو اس کے پاس تھا وہ تو اسی کے پاس رہا، 50 لاکھ کاروبار میں اس کو آ گیا اور اس نے مکان لیا. مجھے بھی بلایا تھا افتتاح پر میرے پاس وقت نہ ہونے کی بنا پر میں نہیں گیا. بہرحال وہ عمل آپ کو بتاتا ہوں. گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے گی، اور ایک کمنٹ کیا کریں، اس میں اپنا نام شہر کا نام لازمی لکھا کریں تاکہ عمل کی اجازت ہو. چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو پر وقت ملے. لو جی میری بہنوں میرے بھائیوں، سلام قول من رب الرحیم پڑھنے کی آپ کس طرح عادت بناؤ، یعنی کہ صرف 33 ٹائم. ایک چیز میری یاد رکھیے گا، جو بندہ بغیر چھوڑے یہ عمل کرے گا، بغیر چھوڑے سورہ یاسین پڑھے صبح کے وقت، اس وقت پڑھے جب ابھی سورج نہ نکلا ہو، روشنی ہو چکی ہو. میری بات سمجھ گئے نا؟ جب آپ فجر پڑھتے ہو کچھ دیر بعد روشنی شروع ہو جاتی ہے، جب روشنی شروع ہو چکی ہو آپ سورہ یاسین پڑھنی شروع کریں. جی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. یعنی آپ نے سورت پوری پڑھنی ہے. جب آپ اس آیت پر آؤ گے نا، یہ لکھی ہوئی آ رہی ہے، یہ اوپر کر کے دکھائیں نہیں ذرا ان کو، یہاں پر سلام قول من رب الرحیم 33 بار پڑھیں اور دل میں تصور کریں پروردگار عالم، اے میرے مولا، اے میرے رحیم و کریم اللہ، تو میری زندگی کو سلامت کر دے. اور کوشش کیا کریں سلام میں پہل کریں، السلام علیکم، اللہ آپ پر سلامتی کرے. اگلا پتہ ہے بندہ آپ کو کیا کہے گا؟ وعلیکم السلام، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم، یہ دیکھیں لکھا ہوا آ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تجھ پہ سلامتی کرے. پھر وہ پتہ کیا جواب دے گا؟ یہ لکھا ہے وعلیکم السلام. کیا مطلب ہے؟ اور میرے بھائی اور میری بہن، اور اللہ تیرے پہ بھی سلامتی کرے. وعلیکم السلام، تجھ پہ بھی سلامتی ہو. اور یہ اتنی بڑی دعا ہے کہ اگر ہم لوگ، میں آپ کو نہیں کہتا میں بھی شامل ہوں، اگر ہم سمجھ جائیں، اچھا اگر آپ کوئی بندہ دیکھیں نا، اگر وہ آپ کو بندہ پسند آئے، آپ کو سمجھ آئے کہ یہ اللہ والا ہے، ضرور اس کو سلام کرو. پتہ پھر کیا ہوگا؟ وہ کہے گا وعلیکم السلام، اللہ تجھ پہ بھی سلامتی کرے. خاص کر 70 سال سے اوپر لوگوں کو، 80 سال سے اوپر لوگوں کو لازمی سلام کیا کرو، تمہاری تقدیر بدل جائے گی. جی لیکن یہ میں نے بات وظیفے سے ہٹ کر دی ہے. جب کہتے ہیں کہ جو 80 سال سے اوپر چلا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جا تو میرا قیدی ہے. وہ گناہ اول تو کرتا نہیں ہے، اگر کرے تو اللہ تعالیٰ گناہ اس کا لکھتا نہیں ہے، وہ اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے. اس سے دعا کروایا کرو. جب آپ اس کو سلام کرو گے نا، السلام علیکم، وہ کہے گا وعلیکم السلام، تمہاری تقدیر بدل جائے گی. یعنی اس کے منہ سے نکل جائے گا جا اللہ تجھ پہ بھی سلامتی کرے. تو جب آپ سورہ یاسین صبح پڑھو سورج نکلنے سے پہلے، جب سلام قول من رب الرحیم پر آؤ 33 دفعہ پڑھو، انشاءاللہ تعالی. وہ بندہ کہتا ہے کہ 5 لاکھ مل جائے، اسے 50 لاکھ مل گیا ہے. جی 2 ماہ اس نے عمل کیا. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے نا. ہم تو مائل باتا ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے. جی عمل کیجئے اور دیکھنا آپ مجھے خود دعاؤں میں یاد رکھو گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.